والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. یہ ایک مختصر سی مجلس جو آنن فانن طے ہوئی. مغرب کی اذان ہو رہی تھی اور مولانا عرفان صاحب احمد بھائی سے بات کر رہے تھے. کہا کہ مسجد میں جا کر طلبہ پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو خطاب کرنا ہے. تو ہم لوگ بالکل آنن فانن تیار ہو کر یہاں پر آئے. بہرحال سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے دین کو سیکھنے سکھانے کے لیے منتخب فرمایا. جیسے اللہ رب العزت حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو ہر زمانے میں منتخب فرماتے رہے, اسی طرح سے اللہ رب العزت ہر زمانے میں اس زمانے کے لیے مصلحین کو, علماء کو بھی اللہ منتخب فرماتے ہیں. کہ انتخاب من اللہ, اس میں نہ تو ہمارا کوئی دخل ہے اور نہ کسی اور کا دخل ہے. اس میں صرف اور صرف ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. اللہ کے اس فضل کی قدر کیسے ہوگی؟ تو اللہ کے اس فضل کو اس طرح سے اس کی قدر ہوگی کہ علم کو جد و جہد اور محنت کے ساتھ سیکھا جائے. مگر علم کا سیکھ لینا ہی سب کچھ نہیں, بلکہ علم کے سیکھنے کے بعد اس علم پر عمل. حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علم پڑھنے کے ساتھ ساتھ عمل ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ پہلے ابھی پڑھ تو لیتے ہیں, بعد میں دیکھیں گے جب باہر جائیں گے, معاشرے میں جائیں گے تو عمل کریں گے. کہا نہیں, علم اور عمل دونوں ساتھ ساتھ ہونے. جس علم کو حاصل کیا اس علم پہ آپ عمل کریں گے تو آپ کو دو فائدے ہوں. ایک تو آپ کے علم میں پختگی پیدا ہوگی, یعنی آپ کی صلاحیت مضبوط ہوگی. دوسری آپ کے اندر میں صالحیت آئے, اور جب صلاحیت اور صالحیت پیدا ہو جاتی ہے تو انسان کی عقل بھی روشن ہو جاتی ہے اور انسان کا دل بھی روشن ہو جاتا ہے. اور جب عقل اور دل دونوں روشن ہو جائے تو اللہ رب العزت اس پر علوم کا انکشاف کرتا ہے, اور اس کے لیے لوگوں کو سمجھانے کا اسلوب اللہ رب العزت اس کے دل پر ودیات کرتا ہے. اللہ رب العزت اس کی زبان پر ایسے الفاظ کو بکھیر دیتا ہے کہ وہ موتی کی طرح لوگوں کے سامنے ایسی بات بیان کرتا ہے کہ از دل از زبان خیزت بر قلب ریزت, کہ دل سے نکلے گا اور سیدھا کہاں جا کے پہنچے گا؟ دل پر چوٹ مارے گا زبان سے نکل کر. تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے اندر میں یہ چیزیں ہو. اب کیسے انسان کے اندر میں یہ چیز پیدا ہو؟ تو یہ چیز پیدا ہوتی ہے انسان پر کثرت ذکر سے, یہ چیز انسان میں پیدا ہوتی ہے اچھے لوگوں کی صحبت سے, یہ چیز انسان کے اندر میں پیدا ہوتی ہے اللہ کے سامنے آہوازاری کرنے سے, یہ چیز انسان میں پیدا ہوتی ہے کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنے سے, یہ چیز انسان میں پیدا ہوتی ہے سلف صالحین کی سیرت کو پڑھنے سے, یہ چیز انسان کے اندر میں پیدا ہوتی ہے انبیاء کی سیرتوں کا اور ان کے قصص کا قرآن کریم نے جو ذکر کیا ہے اس کا مطالعہ کرنے سے, اور یہ چیز انسان میں پیدا ہوتی ہے گناہوں سے بچنے سے. جب یہ ساری چیزیں جمع ہوتی ہے تب جا کر انسان ایک قیمتی انسان بنتا ہے. ایک پتھر اس کو ہیرا بنایا جاتا ہے, تو کیسے ہیرا بنتا ہے؟ وہ ایسے اٹھا کر جیب میں ڈال دو تو ہیرا بن جائے گا؟ نہیں, اس کو ہیرا بنانے کے لیے پہلے جوہری دیکھتا ہے کہ بھئی یہ پتھر ہیرا بننے کے قابل ہے یا نہیں. تو اللہ نے یہ سمجھا کہ بھئی یہ پتھر یعنی یہ انسان عالم بننے کے قابل ہے, اللہ نے منتخب کر لیا. اب ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے اپنے استاد کے کتاب و سنت کے حوالے کریں, اس لیے کہ پھر منتخب ہونے کے بعد وہ پتھر گھسنے والے کے تابع ہو جاتا ہے. وہ اسے جدھر سے چاہے جیسے چاہے کیا کرتا ہے, گھستا ہے. تب جا کر وہ کیا بنتا ہے؟ ہیرا بنتا ہے. جب وہ ہیرا بنتا ہے تو پہلے اس کی کوئی قیمت نہیں, مگر ہیرا بننے کے بعد کبھی اس کی قیمت 1 لاکھ,
کبھی اس کی قیمت 10 لاکھ، کبھی اس کی قیمت کروڑوں میں ہوتی ہے. تو حضور نے فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضة اذا فقهوا في الدين، کہ انسانوں میں اچھے بہترین انسان وجود میں آتے ہیں، مگر حضور نے اسے مشروط کر دیا کس چیز کے ساتھ؟ اذا فقهوا في الدين، جب تک کہ دین کی صحیح سمجھ نہیں ہوگی، دین کی فقاہت نہیں ہوگی، صحیح معنی میں انسان نہیں بن سکتا ہے. لہذا اس بنا پر اللہ نے جو موقع عطا فرمایا ہے، اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہمیں خوب جد و جہد اور محنت کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہیے، اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، اپنے اندر ادب اور احترام آنا چاہیے، درسگاہ کا ادب، استاد کا ادب، کتاب کا ادب، ہر چیز کا ادب. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، اتنا آسان تھوڑی ہے. بے ادب محروم گشت از رحمت رب، کیا ہے؟ بے ادب محروم گشت از رحمت رب. تو کیا مطلب اس کا؟ چھوٹے سے جملے میں بڑی قیمتی بات بیان کی، با ادب با نصیب، یعنی اگر آپ کے اندر ادب آ گیا تو آپ کا نصیبہ بلند ہو گیا پھر دنیا اور آخرہ. لیکن اگر آپ بے ادب ہوئے تو وہ بے نصیب نہیں کہتا ہے، وہ کہتا ہے محروم گشت از رحمت رب، کہ بے ادب اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ بے ادب کو کوئی چیز دنیا میں حاصل نہیں ہوتی، بے ادب کو کبھی عزت نہیں حاصل ہوتی، بے ادب کو کبھی مقام اور مرتبہ حاصل نہیں ہوتا ہے، اور اگر کچھ حاصل ہو بھی گیا تو وہ ٹیمپرری ہوگا. اس کی بد اخلاقی بد کرداری کی وجہ سے ایک نہ ایک دن اس کے پاس سے کیا ہو جائے گا؟ وہ چھین لیا جائے گا، وہ اس کے پاس سے ختم ہو جائے گا. لہذا اس بنا پر آج کے انسانی معاشرے کو با ادب اور با کردار انسانوں کی ضرورت ہے. معاشرے میں 800 کروڑ انسان ہے، مگر انسانوں میں بہت کم ایسے ہیں جن کی زندگی کے اندر میں کیا ہو؟ ادب ہو. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ اللہ نے انہیں مجدد الفسانی کہتے ہیں. مجدد الفسانی یعنی دوسرے الف کے مجدد. 1000 سال ہو گئے، اس کے بعد دوسرے 1000 سال شروع ہو رہے ہیں، جس میں سے 450 سال ہونے جا رہے ہیں. تو مجدد الفسانی ان کو کہتے ہیں. فرماتے ہیں کسی بزرگ نے کہا کہ وہ مجدد الفسانی کیسے بنے؟ تو فرماتے ہیں کہ ان کے اندر میں ادب. کون سا وصف تھا؟ ادب. کیسا ادب؟ آج ہمارے عام طور پر طلباء اور علماء کی زندگی بڑی بے ادب ہو چکی ہے. اپنا معاشرہ اس لیے بولنے میں کوئی حرج نہیں. کیسا ادب کہ ایک مرتبہ آپ کے ناخون پر روشنائی کیا لگی تھی؟ اس روشنائی کے ساتھ آپ قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء میں چلے. جب اندر داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ناخن پر روشنائی، کیونکہ اس زمانے میں ہماری طرح بال پین وغیرہ ہوتی نہیں تھی، تو روشنائی میں چیزوں کو ڈبو کر لکھا جاتا تھا. تو وہ کہیں پر لگ گیا. اب جیسے آپ نے دیکھی، آپ فوراً باہر آئے. باہر آ کر اس کو صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد پھر واپس اندر گئے. تو فرماتے ہیں کہ اعلی علم کا یہ ادب اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے انہیں مجدد الفسانی بنا دیا. اللہ نے کیا بنا دیا ان کو؟ مجدد الفسانی. بولنے کے لیے بڑا آسان ہے، لیکن بننے کے لیے باادب بننا بڑا مشکل ہے. انسان کے پاس ایگو ہے، اس کو ایگو ہرٹ ہوتا ہے نا، میں ہوں. اسی لیے تو کریمہ آپ نے پڑھی نا، کتنے اچھے اشعار. تکبر مکنزی نہار پسر کے روزے زدستس درائیں بسر چدانی تکبر چرامی کنی خطامی کنی او خطامی کنی تکبر عزازیل را خار کر بزندان لعنت گرفتار کر. تو وہ شیخ سعدی کی جو کتاب ہے، ایک تو آدمی فارسی میں پڑھے، پھر اس کے بعد عالم ہونے کے بعد دورے میں پڑھ جانے کے بعد اسے پڑھے، مشکات میں پڑھے، تو دونوں کا اس کا مزہ الگ ہوتا ہے. اگر آپ وہاں پر پڑھے تو وہاں پر تو کیسا ہے، آدمی استاد پڑھاتا ہے ترنم کے ساتھ، کریمہ بے بخشا اے برحال ماں، تو بڑا مزہ آتا ہے. تو سوچتا ہے کہ بہت مزہ آتا ہے پڑھنے میں، اس لیے پڑھتا ہے، اور ساتھ میں ترجمہ کر دیتا ہے. اس کے علاوہ دوسرا کچھ اس کو سمجھ میں آتا نہیں. لیکن وہ صرف فارسی سیکھنے اور فارسی ادب کی کتاب نہیں ہے، صرف ترجمے کی نہیں، بلکہ وہ انسان کو انسان بنانے کی کتاب ہے. وہ ایک ایسی کتاب ہے جو تزکیہ نفس کے لیے، وہ ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کو ہر موضوع سے متعلق چیزیں بتاتی ہے.
کہ انسان کو حسد نہیں کرنا چاہیے. آپ دیکھیں گے تواضع در تکبر اور جتنے بھی ایسے موضوعات ہو سکتے ہیں تو ہے اس کا حجم چھوٹا سا مگر وہ اپنے اندر بہت سارے معنی کو لیے ہوئے ہیں. بہرحال تو انہوں نے جن چیزوں کو بیان کیا ہے وہی کہتے ہیں کہ تکبر عزازیل را ہار کر بزندان لعنت کہ تکبر. اور سب سے بڑا مسئلہ اس دنیا میں جو جھگڑا ہے جنت اور جہنم میں جانے کا وہ یہی ہے. ایک طرف آدم تھے اور ایک طرف شیطان. شیطان نے تکبر کیا اور آدم نے تواضع کیا. بس یہی. باقی سارے فلسفے بات کے لیکن بیسک فلسفہ یہ ہے کہ شیطان نے تکبر کیا. اس کو ایگو ہٹ ہوا کہ میرے ہوتے ہوئے آدم کو کیوں پیدا کیا بھائی. انا خیر من یہ ایگو. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. تو اس نے اپنے طور پر اپنے آپ کو اچھا سمجھ لیا جبکہ اللہ کے یہاں پر اچھا وہ ہے جو اللہ کی نگاہ میں اچھا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے یہاں پر کس مادے سے بنا ہے اور کس چیز سے بنا ہے کس خاندان میں بنا ہے یہ سب نہیں دیکھا جاتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. بہرحال اللہ رب العزت نے ہمیں موقع. اور حضرت آدم علیہ السلام کا تواضع کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا. دیکھو دونوں نے دعا کی. شیطان نے بھی دعا کی اور آدم علیہ السلام نے بھی دعا کی کیونکہ دونوں کو کہا تھا نا اہبطوا اتر جاؤ. ایک نے کیا دعا کی انذرنی الی یوم یبعثون قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دو. میں لاتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم. اس کو اپنے گناہ کا احساس نہیں ہوا. اس نے کبر کیا اس نے حسد کیا مگر اس کا احساس نہیں ہوا بلکہ اس پر اور ڈٹ گئے جرأت کی اور کہا تو مجھے مہلت دے دے دیکھو قیامت کے دن تک میں ان کو کیسے بہکاتا ہوں. دوسری طرف آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا. اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر آپ ہماری بخشش نہیں کریں اور ہم پر رحم نہیں کریں گے تو ہم خاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں. اللہ کو یہ تواضع پسند آئے تو اللہ نے کیا فیصلہ کیا؟ جو آدم کے طریقے پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا اور جو شیطان کے طریقے پر ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. ایک دم سیدھا سا فلسفہ ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو صفت تواضع کے ساتھ متصف ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. کبر سے عجب سے فخر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.